اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، آج ایک دفعہ پھر کیپٹل ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان نوید بلاول حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین علامہ محمد نوید حیدری صاحب۔ علامہ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور ان کے ساتھ بہت معروف نعت خوان خالد حسنین خالد صاحب تشریف لائے ہیں۔ خالد حسنین خالد صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ ہم اپنے پروگرام میں ناظرین کی آگاہی کے لیے مختلف ٹاپکس علماء کرام کی موجودگی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا ارادہ بھی کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم صرف پانی کی بات کریں کہ کس طرح سے ہم شمار نہیں کر سکتے، اگر ہم صرف پانی کی بات کریں تو ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پانی ایک نعمت ہے، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے زندگی میں کتنی دفعہ پانی پیا، کتنی دفعہ غسل کے لیے اس کو استعمال کیا، کتنی دفعہ پینے کے لیے استعمال کیا، کتنی دفعہ کسی اور ضرورت کے لیے استعمال کیا۔ تو یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی جب بات کریں گے تو آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ میں اللہ کریم کو تمہیں عذاب میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ایمان تمہارا مضبوط ہو تو تحقیق میں اللہ کریم قدردان ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے انجیر کے درخت کی قسم ہے۔ یہاں پر جو مثال دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر انجیر کا درخت زیادہ اگتا ہے، اور بیسیکلی یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کے ساتھ ناراض ہو کر گھر سے نکلے، ان کے والد کے ساتھ ان کا تکرار جس بات پہ ہوا، اللہ کریم کے قرآن مقدس نے منظر بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا انی ذاہب الی ربی، میں تو اپنے رب کے راستے پہ جا رہا ہوں اور میں آج گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا والزیتون، میں زیتون کے درخت کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پر بھی مقام وہ ہے جہاں پر زیتون کا درخت زیادہ مقدار میں اگتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ منظر بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت مریم کے پاس پہنچی اور وہ سوال کرنے لگی کہ یہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہوا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت کے قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس قوم کے لوگوں کو فرمایا کہ اس بچے سے پوچھیں، تو وہ قوم اس وقت ان سے یہ سوال کرنا شروع ہو گئی کہ پہلے ایک تو یہ غلطی کی کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ایک دودھ پیتے بچے سے ہم سوال کریں۔ وہ ایک دودھ پیتا بچہ ایک سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی ماں کی صفائی کے لیے آپ کچھ بولیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے بھی صحیح، اور ان کے ساتھ ان کی اجازت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ جب کسی چیز کا وقوع ہونا یقینی ہو تو پھر ماضی کی بات کو مستقبل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے نبی ہوں گے، میں نے آپ کو کتاب دینی ہے، آپ اس قوم کے نبی بن کے سامنے آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، مجھے نبی بھی بنایا جائے گا اور میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھا جائے گا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں والزیتون، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کریم کی ذات نے
موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا تھا۔ اتنی ساری قسمیں جب اللہ کریم نے کھائیں، اس کے بعد کیسے ممکن ہو کہ اللہ اپنے نبی کے شہر کی قسم نہ کھائے، اپنے نبی کی ذات کا تذکرہ نہ کرے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مجھے قسم ہے اس شہر امانت والے کی، اس امن کے شہر کی قسم ہے، اپنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم ہے کہ جس شہر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اللہ کریم اتنی قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو بہت خوبصورت کر کے اپنی فرصتوں کے اوقات میں پیدا کیا۔ علامہ صاحب سے پوچھیں گے، علامہ صاحب کیا انسان کو خوبصورت پیدا کرنا اور انسانوں کی خوبصورتی بھی ایک نعمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیپٹل ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت اس پروگرام میں مجھے کچھ لب کشائی کی سعادت بخشی ہے، اور بڑا خوبصورت تجزیہ آپ نے کیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایسی خوبصورتی ہے جسے آپ حسن یا خوبصورتی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ صحیح۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ اس کی عادت مبارکہ ہے کہ اس نے، چونکہ انسان ہی اس ساری کائنات کا مقصود ہے، باقی جو کچھ تخلیقات ہیں قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کچھ کا ہمیں ادراک ہے، کچھ کا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ادراک ہو رہا ہے، کچھ نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن قرآن نے 14 صدیاں پہلے اس مضمون کو مکمل کر دیا کہ مقصود جو ہے رب کا وہ انسان ہے، اور باقی جو کچھ ہے تخلیق کیا گیا ہے وہ ضروریات انسان کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ مقصود جو ہے، اب جو رب کا مقصود ہے، ہم جسے چاہیں یا جسے ہم پسند کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے حسن و جمال میں یہ کیفیت ہونی چاہیے، تو جس کی خاطر رب نے ساری کائنات بنائی ہے اسے پھر اس نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اور اس پر میں ایک اہم واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ امام اعظم فقہ کے بہت بڑے امام ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے فیض علم حاصل کیا ہے، ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ خلیفہ منصور جو تھا اس کے دور کے اندر اس کا ایک وزیر تھا، اس نے ایک قسم اٹھا لی بڑی عجیب سی کہ اپنی بیوی سے وہ باتیں کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ مسئلہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، چونکہ وہ بیوی سے محبت بھی بڑی کرتا تھا، تو بادشاہ سے کہا کہ کوئی مسئلے کا حل نکالیں۔ بادشاہ نے علماء کا بورڈ بلایا۔ اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہری علوم سے ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روحانی طور پر بھی حاصل کی جاتی ہیں، یعنی القاء ہوتا ہے رب کی طرف سے، کچھ لوگوں پہ بخشش اور عنایات ہوتی ہیں علم کے دروازے کھولنے کے لیے۔ تو علماء جو وہاں پہ موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے رائے قائم کی کہ چاند کی خوبصورتی کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن اب بظاہر ہے کہ اس کی زوجہ کو جب تک ہم نہ دیکھیں تو ہم کیسے فیصلہ کر لیں گے کہ دونوں میں کمپیریزن ہو۔ صحیح۔ تو جب اس کی زوجہ کو سامنے لایا گیا تو ان علماء نے کہا کہ نہیں، یہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت، بظاہر شباہت اس کی نہیں تھی۔ تو امام اعظم سے اس کے اختلاف چل رہے تھے خلیفہ کے، کہ قاضی القضاء وہ کہتا تھا بنے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کی جو حکومت مجھے اختلاف ہے آپ کے فیصلوں سے، میں قاضی القضاء نہیں بنتا۔ تو امام اعظم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو امام اعظم بولے کہ نہیں، یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ آپ نے۔ تو بادشاہ کو پہلے ہی موقع مل گیا کہ یہ پہلے میرا مخالف ہے، اس نے کہا کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی اگر ان 70 علماء کے جواب میں تم نے نص قطعی نہیں۔ اور بالکل یہی آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، امام اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر یہ آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر یہ بتایا ہے کہ انسان سے بہتر کوئی خوبصورت نہیں ہے اس کائنات کے اندر، سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے۔ اور واقعی آپ دیکھیں اس حسن کو، اور پھر اس مصور کی اس نعمت کو دیکھیں کہ بالکل ہر انسان کی 2 ہی آنکھیں ہیں، ایک ہی ناک ہے، اس کے لب اسی طرح ہیں، چہرہ اسی طرح ہے، لیکن کروڑوں انسان ہیں، زاویہ ایک ہے۔ آپ بڑے سے بڑے مصور کو بٹھا دیں اور اسے ایک فوکس دے دیں، ایک اس کو کیمپس دے دیں کہ آپ نے اس فوکس میں تصویر کشی کرنی ہے، ایک ڈیزائن بنا لے گا، 2 بنا لے گا، 3 بنا لے گا۔ اور یہ اس کی قدرت کا کتنا کمال ہے کہ اربوں انسان بنائے، سانچہ ایک رکھا لیکن ایک دوسرے سے مختلف رکھا ہے۔ صحیح۔ یہ اس کی حسن کی کاریگری ہے
اور اس کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی اللہ پسند کرتا ہے۔ علامہ نوید حیدری صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد حسنین خالد صاحب، معروف نعت خوان ہیں، اور انہوں نے بہت مشہور نعتیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے مشہور کلام ہیں، دنیا بھر میں ان کو جانا جاتا ہے، بہت مشہور نعت خوان ہیں۔ ان کی خدمت میں التماس ہے کہ کیپٹل ٹی وی کے ناظرین کے لیے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کیونکہ اللہ کریم کی کاریگری کی اور اس کی صنائی کی بات ہو رہی ہے، تو میں بھی ہم سے آغاز کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ، 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 وہ خالق و مالک ارض و سما، سب میں رہ کر بھی سب سے جدا، وہ روزی رساں ہر عالم کا، دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، مخلوق ہیں ہم مولا ہے وہ، مخلوق ہیں ہم مولا ہے وہ، محتاج ہیں ہم داتا ہے وہ، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے وہ، خاموش فغاں سنتا ہے وہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، کلیوں کے تبسم میں وہ ہے، پھولوں کے تکلم میں وہ ہے، مہر و مہ و انجم میں وہ ہے، جذبوں کے تلاطم میں وہ ہے، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، کعبے کے نظارے کہتے ہیں، زمزم کے دھارے کہتے ہیں، قرآن کے پارے کہتے ہیں، شب بھر یہ ستارے کہتے ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، جو اس کی
یاد میں رہتے ہیں جو اس کی یاد میں رہتے ہیں، ہنس ہنس کے وہ دکھ سہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور اپنی زبان سے کہتے ہیں ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میری تو خرد ہے تیری تعریف سے قاصر، مولا تیری تعریف کے ساماں بہت ہیں، روتا ہے فلک رات کو شبنم کے بہانے، گریا میں تیری فرصت کے ساماں بہت ہیں۔ خالد حسنین خالد صاحب نے بہت خوبصورت نعتیہ کلام پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر علامہ محمد نوید حیدری صاحب کی طرف آؤں گا۔ شکران نعمت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گا اللہ کی نعمتوں کو ان کا شکریہ ادا کرنے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ ایک اس کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کو ملے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کرم، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو، تو تعدیث نعمت کے طور پر اس کا اظہار کرنا یہ بھی شکرانے میں شامل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں کوئی چیز دوں تو اس سے چھپا کر نہ رکھا کرو بلکہ اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب اس کا اظہار کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں شاید یہ ابہام ہو کہ ہم کوئی نمائش کریں، رب کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مثلاً اگر ایک اس نے دولت دی ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ کو اس نے عزت دی ہے، تو آپ کے پیسے میں اس نے کسی کا حق بھی رکھا ہے، تو شکرانے نعمت یہ ہے کہ آپ کو اس نے امین بنا دیا اپنی دولت کا، تو آپ اگر اس میں اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو یہ شکرانے نعمت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مثلاً زکوٰۃ ہمارا ایک جو صدقہ ہے واجبہ میں ہے کہ اگر ایک 2.5% اس پہ ہے تو اللہ تعالیٰ اب 100 دے رہا ہے، اور آزمائش کیا کر رہا ہے نعمت کی، 100 وہ دے رہا ہے، ہماری اوقات ہماری حیثیت نہیں، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دیا، لیکن وہ آزمائش کے طور پر شکرانے کے طور پر کہتا ہے کہ اس میں سے 2.5% مجھے دے دو۔ صحیح۔ تو اب اگر بندہ اس میں بھی جھجک دکھائے گا تو وہ ناشکری کرے گا، اور رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمت اس وجہ سے تقسیم نہیں کر رہے یا اس کا شکرانہ نہیں ادا کر رہے کہ تمہارے پاس کم ہو جائے گی، تو آگے گارنٹی یہ دی، فرمایا جو شکر ادا کرتے ہیں ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، صحیح، ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک تو شکرانے نعمت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ملے، علم ایک نعمت ہے، صحیح، اب اس کا شکرانہ کیا ہے کہ آپ اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس صورت میں دوسرے لوگوں کا خیال کریں، یہ شکرانے نعمت ہے۔ اسی طرح آپ کے اعضاء بھی اس کی نعمت ہے، صحیح، جو ہمارے جسمانی اعضاء ہیں، آپ دیکھیں کہ ذرا برابر بھی ایک ہاتھ کبھی ہمارا ڈیمیج ہو جائے تو ہمیں بہت سارے کام کرنے میں مشکل ہوتی، بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے پاس تو 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ اگر نہ ہو، لیکن اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اب ان اعضاء کا شکرانے نعمت کیا ہے اور اس جسم کا شکرانے نعمت کیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں کہ اے مالک کائنات، اس جسم کو کھڑا کرنے والا تو ہے، مجھے صحت دینے والا تو ہے، تندرستگی دینے والا تو ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں لیکن وہ نعمتیں استعمال نہیں کر سکتے، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا تو وہ نعمت استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھی تو اس کی نعمت ہے نا کہ ایک نعمت دے رہا ہے، اسے استعمال کا بھی وہ موقع دے رہا ہے، صحیح، تو اس پر ہم جو ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اظہار تشکر کریں، اور خصوصاً تنہائی کے لمحات میں
صحیح. جب صرف وہ ہو اور انسان خود ہو. صحیح. یعنی دکھاوے سے اس نے منع کیا ہے اور شکرانے نعمت کے لیے اپنے سامنے سر بسجود ہونا اور جو نعمت ہے اس کا شکرانہ ہم پہ لازم. صحیح. اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے حضور تنہائی میں سجدہ ریز ہونا چاہیے. بہت خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں خالد حسنین خالد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے گزارش کریں گے کہ ایک دفعہ پھر وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے. فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خوان خالد حسنین خالد صاحب. اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ وقفے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے التماس کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے. تو ایک دفعہ پھر آپ کو دعوت دوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی، دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے وہ ہستی، جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے، جس سے کہ اجالا ہی اجالا نظر آئے، پھر ماسی مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، پھر ماسی مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل، ہے یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے، ہیں یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے، میں روز
روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے، میں روز شفاعت تیری رحمت کے سہارے، ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے، ہوں آس پہ کشتی تو میری پار لگائے۔ اور حضور کی سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو، آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، آقا کے ہر ایک حال میں لب پر تھی دعائیں، تفریق نہ تھی اس میں ہے اپنے کے پرائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ خالد حسنین خالد صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یقین مانیے دل کر رہا تھا کہ آپ نبی کی نعت پڑھتے جائیں اور کیپٹل ٹی وی کے ناظرین اور ہم سنتے جائیں۔ آپ سے مزید بھی نعتیں سنیں گے۔ ایک دفعہ پھر علامہ محمد نوید حیدری صاحب کی طرف آؤں گا۔ علامہ صاحب، میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا۔ کیا یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے؟ اور یقیناً یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ بالکل بالیقین سب سے پہلی نعمت جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انگنت مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے۔ ابھی تک ہماری جو سائنس ہے وہ تحقیق نہیں کر سکی کہ کتنی مخلوقات ہیں جو بحر و بر کے اندر موجود ہے، لا تعداد ان کی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو بنایا، لیکن سب سے پہلا شرف اس نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ حضرت انسان کو ان ساری مخلوقات میں سے فوقیت، برتری اور اعلیٰ اشرف بنایا۔ یہ پہلا اس کا ہم پہ پہلی نعمت۔ پھر دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن حکیم کے اندر جا بجا اس نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ صحیح۔ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو مبعوث فرمائے ہیں، یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس نے ہمیں بے راہ روی کا شکار ہونے نہیں دیا۔ ہمیشہ جب بھی انسانیت بھٹکنے لگی تو اس نے اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک پیغمبر، اپنا ایک رسول مبعوث فرما دیا، اور یہ سارے نبی اللہ کی نعمت کی صورت کے اندر انسانیت کے اندر تشریف لائے، اور ہر کسی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اتنا بڑا اعزاز اس نے ہمیں عطا فرمایا کہ بغیر چنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کو امتی بنایا، کیونکہ حضور کا ایک اسم مبارک ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ، اب اگر آپ اس کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے چنے ہوئوں میں سے چنا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے 1,24,000 چنے، جن کو نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ انسان نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یہ سارے انتخاب ہیں، تو اس کا چنا ہوئے پوری عربوں کی انسانیت میں سے، آنے والی قیامت تک کی انسانیت میں سے اس نے 1,24,000 چنے، اور ان 1,24,000 میں سے پھر اس نے 313 کو چنا۔ یہ جو ایک کیٹاگری تھی، ان 313 میں سے اس نے پھر 4 کو چنا جو صاحب کتاب رسول، اور ان 4 میں سے پھر ہمارے آقا کو چنا۔
سبحان اللہ. اور ہماری یہ سعادت ہے کہ ان 1,24,000 میں سے کسی کی امت ہمیں بنا دیتا تو یہ ہمارے لیے عزت و شرف کی بات تھی. لیکن ہم پر اس نے کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ان چنے ہوئوں میں سے جو چنا ہوا ہے ہماری نسبت اس آقا کے ساتھ فرما دی. اور یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر اس کے ایک ایک پہلو کو دیکھا جائے تو گھنٹوں درکار ہے. مثلا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا ایک دن کہ یا رسول اللہ، پہلی جو امتیں ہیں ان کی تو کسی کی 1000 سال ایج ہے، کسی کی 300 سال ایج ہے، کسی کی 400-500 سال ایج ہے. مثلا قرآن کے اندر ہی موجود حضرت نوح علیہ السلام کا جو تبلیغ کا عرصہ ہے وہ 950 سال ہے. ایج 950 سال نہیں ہے، تبلیغ کا عرصہ 950 سال. تو آپ دیکھیں پھر ایج کیا ہوں گی. ان کی تو اتنی ایجیں ہیں، تو ہماری عبادت کیسے ان کے برابر ہو جائے گی؟ تو فرمایا تمہیں مجھ سے نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے میری نسبت کی وجہ سے تمہیں کچھ عبادتیں ایسی عطا کی ہیں اور کچھ راتیں ایسی عطا کی ہیں کہ وہ عبادات تم کرو گے، اور ان راتوں میں تم اگر جاگو گے تو ان 1000 سال والی امتوں کے ایک رات کی عبادت تمہیں بہتری کی طرف لے جائے. آپ دیکھیں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس نے 300 سال عبادت کی اس کی عبادت زیادہ ہے. لیکن یہ کرم ہے اس نسبت کی وجہ سے اور اس کلمے کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگلی جو نعمت ہے کہ پچھلی امتیں جو غلطی کرتی تھیں وہ اتنا جلال ہے، ذوالجلال ہے، کہ وہی غلطی کرتی تھی ان کی شکل بگڑ جاتی تھی. ہم تاریخ کے اوراق میں پڑھتے ہیں کہ بہت سارے جانوروں کی شکلیں جو ہیں وہ انسان تھے، انہوں نے غلطی کی اور ان کی شکل کسی جانور کی سی بنا دی، ان کی شکل بگڑ گئی. لیکن آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہمارے ہاں ان قوموں سے کم گناہ تو نہیں ہو رہے، لیکن جو ہماری شکلیں نہیں بگڑتی ہیں اس کا بھی ایک سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ اور نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ ستاری کا پردہ ڈالا ہوا. اور اس نعمت کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ خود ابو جہل جو حضور کا دشمن تھا، حضور کے سامنے ایک دن کھڑا ہو گیا. جب سارے حربے اس کے ناکام ہو گئے، حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے محمد آج فیصلہ کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا آپ سچے ہیں یا میں سچا ہوں. تو اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ مجھے تباہ کر دیں، مجھ پہ بارش نازل کر دے پتھروں. اور حضور نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ یا اللہ اب تو یہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہے اور خود عذاب مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اتنا جلال والا ہے اس نے کہا محبوب ہم اس کی نادانی کو نہیں دیکھیں گے، ہم عذاب نازل نہیں کریں گے اس کے کہنے کے باوجود. فرمایا مالک کائنات کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے محبوب کہ تو اس کے سامنے کھڑا ہے، تیری موجودگی کے اندر یہ عذاب نازل نہیں ہو سکتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بے شک اللہ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا جب تک اس کا پیغمبر اس بستی کے اندر یا اس شہر کے اندر موجود ہو. بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے علامہ محمد نوید حیدری صاحب. ایک دفعہ پھر بڑھیں گے خالد حسنین خالد صاحب کی طرف اور ان کی خدمت میں التماس ہے کہ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مر کے اپنی اداؤں پہ عمل ہو جاؤں، مر کے اپنی اداؤں پہ عمل ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جم سے تو لگوں لاتعداد، ضرب دوں خود کو جم سے تو لگوں لاتعداد، وہ
جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، ان کی راہ